اور اب ہم آپ کو دکھاتے ہیں اقرار الحسن صاحب اور حق خطیب حسین صاحب کے جو چاہنے والے ہیں وہ آپس میں جھگڑنا چھوڑ دیں. یہ بالکل ایک صاف اور سیدھی سی بات ہے. شریعت سے فیصلہ لیتے ہیں, قرآن سے فیصلہ لیتے ہیں, فتاوی جات سے فیصلہ لیتے ہیں کہ آیا حق پر کون ہے اور کس کی بات درست ہے اور کس کی بات غلط. اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد. ناظرین و سامعین, ان دنوں اقرار الحسن صاحب اور حق خطیب حسین صاحب کا جو معاملہ ہے وہ بڑے عروج پر ہے اور بڑے جوش و خروش سے لوگ اس پر اپنا تبصرہ کر رہے ہیں. اسی اسنا میں ہم سے بھی سوالات ہوئے تو میں نے چاہا کہ بالکل ایک بہترین بات آپ کے گوش گزار کر دی جائے کہ افراط و تفریط کے شکار سے بچا جائے, تذبذب کا شکار ہونے سے بچا جائے اور درمیانی راستہ جو قرآنی اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا راستہ ہے اس پر چلا جائے تاکہ جو لوگ دائیں بائیں ہو رہے ہیں وہ اس سے بچ کر اپنے راستے کو سیدھا رکھیں. حضرات محترم دیکھیے, سب سے پہلے یہ ہے کہ حق خطیب حسین صاحب جو ہیں وہ دم کرتے ہیں اور ان کا سلسلہ دم درود والا ہے. لوگ ان کے پاس آتے ہیں, ان کے بقول, ان کے احباب کے بقول بہت سارے لوگ شفا یاب ہوتے ہیں. دوسری طرف اقرار الحسن صاحب ہے, انہوں نے کہا کہ یہ سارا پروپیگنڈا ہے اور اس میں کوئی اصل نہیں ہے. جیسے چین نکلنا, چھری نکلنا اور اسی طرح جو ہے زنجیریں نکلنا اور لوہے کے دیگر جو ہیں اور دیگر اجناس کی اشیاء نکلنا, یہ انہوں نے بولا یہ مکمل یہ پری پلان, یہ نظر بندی ہے یا نظروں کا دھوکہ ہے. بہرحال ہم اس پر کوئی تبصرہ نہیں کرتے. میں صرف اپنے ایک تجربے کی بات آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ سب سے پہلے یاد رکھیں حق خطیب حسین صاحب جو ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ ایک عامل ہیں. ہمارے معاشرے میں جو سب سے بڑی غلطی ہے اور کم علمی جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں پر جو عاملین ہیں ان کو پیر کا لقب بھی دے دیا جاتا ہے. یعنی آپ کسی عام بندے سے پوچھیں کہ پیر کس کو بولتے ہیں تو آپ کو بولے گا جو دم درود کرتا ہو, جو تعویذ دیتا ہو. حالانکہ یہ تعریف بنتی ہی نہیں ہے. پیر اور عامل میں بہت زیادہ فرق ہے. یعنی ہر پیر عامل نہیں ہوتا اور ہر عامل پیر نہیں ہوتا. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی پیر بھی اور عامل بھی ہو, یعنی پیر بھی اور دم بھی کرتا ہو, تعویذ بھی دیتا ہو, یہ ہو سکتا ہے. لیکن عوام کی نظر میں جو یہ تعریف بیٹھی ہوئی ہے کہ جو دم کرتا ہو وہ پیر ہوتا ہے, یہ غلط فہمی ہے. پیر کا کام دم کرنا نہیں, تعویذ کرنا نہیں. ہاں اگر کوئی کرتا ہو تو یہ ایک اضافی بہتری ہے, ایک اضافی کام ہے, یہ وہ کر سکتا ہے. البتہ عامل اس کو بولتے ہیں جو عملیات وغیرہ کرتے ہیں, تعویذ دھاگا کرتے ہیں, ان کو عامل بولتے ہیں. تو حق خطیب حسین صاحب جو ہیں یہ ایک عامل ہیں. اور یہ بات کہ جناب وہ دم کرتے ہیں, کئیوں کو شفا مل جاتی ہے, اگر کوئی اس کا انکار کرتا ہے تو ہو سکتا ہے وہ غلط ہو, کیونکہ کسی کو شفا ملنا اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. شفا تو ایک عام سے بندے سے بھی مل جاتی ہے, گناہ گار سے بھی مل جاتی ہے. بلکہ آپ اگر دیکھیں تو یہ جو عملیات کی فیلڈ ہے اس کے لیے پیر ہونا شرط نہیں ہے. ہم نے کہیں دیکھے, سکھوں کو دیکھا, ہندوؤں کو دیکھا, بد مذہبوں کو دیکھا کہ جو عملیات کی فیلڈ میں دم درود کرتے ہیں, تعویذ کرتے ہیں. اللہ کی رحمت ہے, خدا کی شفا ہے, کس کو کہاں سے ملے ہمیں معلوم نہیں ہے. لیکن کئی لوگ ایسے ہیں کہ ان کافروں کے پاس جا کر کے وہ یہ کرتے ہیں تو ان کو شفا مل جاتی ہے. اس کا قطعاً مطلب یہ نہیں کہ میں کہوں کہ کافروں کے پاس جانا چاہیے, نہ, بلکہ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو عاملین ہیں, جو عمل کرنے والے ہیں, عامل ہیں, یہ تو کفار میں بھی ہو سکتے ہیں, ہندوؤں سکھوں میں بھی ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اب کوئی عامل ہو, اس عمل کی بنیاد پر اس کو کہا جائے کہ جناب دیکھیں یہ بہت بڑا پیر ہے یا بہت بڑا ولی ہے, تو یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے. ہم کے خادم ہونے کی حیثیت سے یہ بات آپ کی گوش گزار کر رہے ہیں کہ حق خطیب حسین صاحب کے عامل ہونے میں کوئی شک نہیں, لیکن اگر آپ ان کو پیر کہیں گے تو اس میں پھر جو ہے نا وہ کلام ہو سکتا ہے. اب آئیے ہم فتاوی رضویہ شریف کی روشنی میں کہ جو مکمل طور پہ قرآن و حدیث کی روشنی میں لکھی گئی, بزرگ سلف صالحین اسلاف کی جو تعلیمات ہے اس کو اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ نے اپنی اس فتاوی رضویہ شریف کے اندر قلم بند فرمایا ہے. میں بالکل آپ کے سامنے یہ فتاوی رضویہ شریف ہے. تو فتاوی رضویہ شریف کی جلد نمبر 21 ہے, صفحہ نمبر 491 ہے. اعلیٰ حضرت سے ایک سوال ہوتا ہے تو اس سوال کے جواب میں آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ بیعت لینے اور مسند ارشاد پر بیٹھنے کے لیے 4 شرطیں ضروری ہیں. 1,
یہ کہ سنی صحیح العقیدہ ہو، اس لیے کہ بد مذہب دوزخ کے کتے ہیں اور بدترین مخلوق ہے، جیسا کہ حدیث میں آیا ہے۔ نمبر 2، ضروری علم کا ہونا، اس لیے کہ بے علم خدا کو پہچان نہیں سکتا۔ تیسری، یہ کہ کبیرہ گناہوں سے پرہیز کرنا، اس لیے کہ فاسق کی توہین واجب ہے اور مرشد واجب التعظیم ہے۔ دونوں چیزیں کیسے اکٹھی ہوں گی؟ چوتھی، اجازت صحیح متصل ہو، جیسا کہ اس پر اہل باطن کا اجماع ہے۔ جس شخص میں ان 4 شرائط میں سے کوئی ایک شرط نہ ہو تو اس کو پیر نہیں پکڑنا چاہیے، واللہ تعالی اعلم۔ یہ امام اہل سنت نے فارسی میں لکھا ہے، اس کا ترجمہ ساتھ جو لکھا ہے میں نے اس ترجمے کے سامنے آپ کے سامنے یہ عبارت رکھی ہے۔ تو امام اہل سنت رحمہ اللہ نے یہ 4 شرطیں لکھی ہیں۔ 4 شرطیں جس بندے کے اندر پائی جائیں گی تو وہ پیر کہلا سکتا ہے۔ 4 شرطیں جس کے اندر نہیں پائی جائیں گی تو وہ جو مرضی ہو جائے، کتنی ہی بڑی گدی کا وہ جانشین بن جائے، کتنے ہی بڑے پیر کا بیٹا ہو، کتنے ہی جو ہے بڑے نسب سے اس کا تعلق ہو، ان 4 شرائط میں کوئی ایک شرط بھی کم ہو تو وہ پیری مریدی والا سلسلہ نہیں کر سکتا۔ جس طرح کہ فرمایا کہ سنی صحیح العقیدہ ہو، یعنی بد مذہب نہ ہو، خارجی نہ ہو، رافضی نہ ہو، صحابہ کرام علیہم رضوان اہل بیت عظام کا دل و جان سے احترام کرنے والا ہو، اور ان لوگوں کے ساتھ کہ جو صحابہ کے خلاف ہیں، اہل بیت پاک کے خلاف ہیں، ان کے ساتھ اٹھک بیٹھک آنا جانا یہ معاملات بھی نہ کرتا ہو۔ تو یہ اس میں سے شرط۔ پھر آگے جو فرمایا کہ وہ جو ہے بے علم نہ ہو، یعنی اس کے پاس اتنا علم ہونا چاہیے کہ اپنے ضروری مسائل جو فرض ہیں وہ کتابوں سے بغیر کسی کی مدد کے وہ نکال سکے۔ اور پھر ساتھ یہ بھی فرمایا گیا کہ وہ جو ہے نا شریعت کا تابعدار ہو، شریعت پر چلنے والا ہو، یعنی فاسق مولن نہ ہو۔ یہ جو فاسق مولن نہ ہو کیا مطلب؟ آج کل مثال کے طور پہ ہمارے بہت سارے آستانوں پہ اس طرح کی چیزیں مل جاتی ہیں کہ کتوں کا بھیڑ کرایا جا رہا ہے، جانوروں کا بھیڑ کرایا جا رہا ہے، ککڑوں کو بڑھایا جا رہا ہے، یہ جناب مرغوں کا جو ہے نا وہ آپس میں لڑائی کرائی جا رہی ہے، اور اسی طرح جو ہے وہ بڑی بڑی لکی رانی سرکس میں وہ پیسے لٹاتے ہیں، اور حرام کاموں میں پیر جو ہے پیسے لٹاتے ہیں۔ تو یہ سب شریعت کے بالکل خلاف کام ہے۔ اسی طرح جو ہے بالوں کا بہت زیادہ بڑا ہونا، کندھوں سے نیچے لٹک آنا مرد کے لیے بہار شریعت میں بھی، فتح رضویہ شریف میں بھی اور بڑی بڑی کتابوں کے حوالہ جات کے ساتھ یہ بات موجود ہے کہ یہ بالکل جائز عمل نہیں ہے۔ ایسا بندہ جو بڑے لمبے بال رکھنے والا ہو، جو کندھوں سے نیچے آنے والے، اور اسی طرح بہت زیادہ انگوٹھیاں پہننے والا مرد جو ہے، اور داڑھی 1 مٹھ سے کم ہو، تو یہ سارا وہ سلسلہ ہے جو شریعت کے خلاف ہے۔ تو شریعت کے خلاف چلنے والا بندہ وہ جو ہے پیر نہیں ہو سکتا۔ یہ جو 4 شرطیں بیان ہوئی ہیں، اس 4 شرطوں کو آپ پھر سے سن لیں۔ اب دیکھیں حق خطیب حسین صاحب میں یہ شرائط پائی جا رہی ہیں یا نہیں۔ اگر پائی جا رہی ہیں تو ان کو پیر کہہ سکتے ہیں، اگر نہیں پائی جا رہی اور ان میں سے کوئی ایک بھی کم ہے تو وہ پیر نہیں ہیں۔ یہ انصاف کا تقاضا ہے۔ البتہ حق خطیب حسین صاحب کے عامل ہونے میں شک نہیں ہے۔ ایسے بے شمار لوگ ہوں گے جو وہاں پر گئے اور شفا یاب ہو گئے، لیکن شفا یابی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو دم دے اور وہ پیر بھی بن جائے، تو یہ بالکل اس کا قطعاً مطلب یہ نہیں ہے۔ اور پھر جو ہے وہ کوئی بندہ خود بھی ولایت کا دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں اللہ کا ولی ہوں۔ اللہ کے ولی تو اپنے آپ کو چھپاتے ہیں، وہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ میں اللہ کا ولی ہوں یا یہ میری کرامت ہے۔ خدا کے ولی تو کرامتوں کو چھپایا کرتے تھے، ایسی کثیر تعداد ولیوں کی موجود ہے۔ اس لیے صاحبو، حق خطیب حسین صاحب اور اقرار الحسن صاحب، اس معاملے میں ہم کسی کی جانبداری نہیں کر رہے، بلکہ ہم نے قرآن و حدیث کی روشنی میں ایک مسئلہ آپ کے سامنے رکھا کہ یہ ولی کی تعریف یہ ہے، پیر اس کو بولتے ہیں، عامل اس کو بولتے ہیں۔ تو اس لیے صاحب